السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ 21 اکتوبر کو کراچی کا علاقہ نارتھ ناظم آباد میں بلاک نمبر جی ہے، وہاں پر ہے موجود کوثر نیازی کالونی۔ وہاں پر ایک گھر ہے اور اس گھر سے متعلق ہمارا آج کا کیس ہے۔ اس گھر کا دروازہ صبح 7 بجے کے ٹائم کھٹکتا ہے۔ باپ دروازہ کھولنے کے لیے جب باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ باہر شادی شدہ بیٹی آئی ہے۔ باپ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ اندر آؤ، بیٹھو۔ اس کو بٹھایا اور خود کچن میں چلا گیا چائے بنانے کے لیے جھٹ پٹ۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کچن میں چائے بنا رہے، پیچھے جاتی کہتی ہے کیوں چائے بنا رہے ہیں آپ؟ عالیہ سے کہیں، عالیہ بنائے گی۔ جس پر باپ نے کوئی جواب نہ دیا، فوراً سے نکلی اور بہنوں کے کمرے میں چلے گئی، یعنی عالیہ کے کمرے میں چلے گئی۔ اب 2 بہنیں تھیں، عالیہ اور زینب، دونوں چھوٹی ہیں۔ ان کے کمروں میں جا کر ان کو دیکھا تو چیخ اٹھی۔ دیکھا یہ تھا کہ عالیہ اور زینب دونوں کی دونوں، عالیہ جو ہے اس کی عمر 15 سال ہے اور زینب صرف 8 سال کی ہے، دونوں کو پا کر کے زمین پر پھینکا ہوا ہے۔ بھاگتی ہے باپ کے پاس، ابا ابا، عالیہ زینب کو کسی نے مار دیا، عالیہ زینب کو کسی نے مار دیا۔ باپ کے سر پر جوں نہیں رینگتی، باپ کنٹینیوسلی پرسکون چائے بنا رہے۔ اب جب باپ کو اس طرح سے دیکھتی ہے تو ہکی بکی رہ جاتی ہے، تھوڑا سا مزید آگے ہو کے دیکھتی ہے کہ چولہا اور چولہے کے بالکل ساتھ ایک چولہا پڑا ہوا ہے، خون سے بھرا ہوا۔ جیسے ہی چولہے کی طرف دیکھا تو پوچھا یہ کیا ابا؟ ابا نے اٹھایا چولہا اور اس کی باری، اس کے پیچھے پیچھے یہ باہر چیخ رہی ہے، گھر کے دروازے سے باہر محلے میں بھاگی، باپ بھی پیچھے آ گیا۔ محلے والوں نے باپ کو فوراً سے قابو کیا، اس کی خوب درگت بنائی، پولیس کو کال کی اور پولیس جو نارتھ ناظم آباد کی حدود میں، چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو وہاں سے نفری آئی، اس کو اپنی تحویل میں لیا، اس کو تھانے لے گئے اور دونوں لاشوں کو تحویل میں لے کر ہسپتال شفٹ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ کروانے کے لیے۔ اب سوال یہاں پر بہت سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے کیا گناہ کر دیا، ایسا کیا کر بیٹھی کہ ان کو قتل کرنا پڑ گیا؟ قاتل بھی کوئی غیر نہیں ہے، سگا باپ ہے۔ جب قتل کیا، جب یہ کسائی بنا تو باقی گھر والے کہاں تھے؟ وجہ انات کیا ہے؟ یہ سب بتاؤں گی، ڈیٹیلز کی طرف آتے ہیں۔ کراچی نارتھ ناظم آباد کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ یہاں پر ایک فیملی رہتی ہے جس میں گھر کے سربراہ کا نام ہے اکبر، اور اکبر کے 6 بچے ہیں، 5 بیٹیاں اور 1 بیٹا اکلوتا۔ بیوی شدید بیمار رہتی تھی اور بیماری کی وجہ سے ایک دن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ بڑی بیٹیاں ہیں 3 اور تینوں شادی شدہ ہیں۔ چوتھا نمبر آتا ہے بیٹے کا، نام ہے ارسلان۔ ارسلان کی عمر 25 سال ہے اور ارسلان شادی شدہ ہے۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں ہیں، عالیہ اور زینب۔ زینب 8 سال کی اور عالیہ صرف 15 سال کی۔ اکبر ایک راج مستری کا کام کرتا تھا اور ساتھ میں رنگ بازیاں، فراڈ بہت اچھے سے لگا لیتا تھا۔ ایک دن اس نے پورے خاندان کو اکٹھا کیا، گھر گھر جا کر کہا کمیٹی ڈالو، کام آئے گی، حالات بڑے خراب ہیں، پیسے ایسے جڑ جاتے ہیں، اس کے علاوہ پیسے نہیں جڑتے۔ خیر، سب کو راضی کر لیا اور ایک کمیٹی ڈال دی۔ اب کمیٹی کا یہ اصول ہوتا ہے کہ جو کمیٹی اکٹھی کرتا ہے اس کی پہلی کمیٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اس نے چونکہ کمیٹی اکٹھی کی تو پہلی کمیٹی ہوئی اکبر کی، اکبر نے لے لی، بلے بلے۔ اب مہینہ گزر گیا، دوسری کمیٹی کی باری آ گئی، ہر مہینے کمیٹی نکلتی ہے۔ جب دوسری کمیٹی کی باری آئی تو اس کو جب پوچھا گیا، جس کی کمیٹی تھی، رشتہ دار تھا، اس نے کہا کہ ہاں بھائی کمیٹی کا بتاؤ، کب دو گے، کب سے پوچھ رہے ہیں؟ تو کہتا ہے میں آپ کو کمیٹی دینے کے لیے آ رہا تھا، مجھے ڈاکو پڑ گئے اور ڈاکوؤں نے میرے سے پیسے چھین لیے، مجھے مارا ہی بہت ہے، ساتھ سر پکڑ کے رونا پٹنا ڈال دیا۔ میں نے کہا نا رنگ باز تھا اور بڑا ستھرا رنگ باز تھا۔ سب اس کی فطرت تو جانتے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا لعنت بھیجو اس پر، اس کے ساتھ ڈالنی نہیں چاہیے، یہ تو بندہ ہی بڑا ذلیل کرتا ہے۔ اب اس نے ان کا پیچھا چھوڑا کہ چلو یہاں سے تو میں نے ڈنڈی مار لی ہے، اب کہیں اور مارتا ہوں۔ پھر خاندان کو چھوڑا اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑا، محلے داروں کو پکڑا، جاننے والوں کو پکڑا اور پھر ان کے ساتھ سیم ڈرامے بازی کر کے کمیٹی ڈالی۔ کمیٹی دینے کا ٹائم آیا، وہی رنگ بازی، ڈاکو پڑ گئے جی۔ اپنے چھوڑ دیتے غیر نہیں چھوڑتے، تو یہ تھے غیر۔ انہوں نے اس کا دروازہ توڑ توڑ کے تماشا، گالیاں، جھگڑے، بے عزتی، ذلالت ہوتی تھی روز روز روز۔ بہو اپنے شوہر کو کہتی ہے، یعنی کہ اس کے بیٹے کو کہتی ہے بڑی ذلالت ہے، گھر سے باہر نہیں جا سکتے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، ابا نے اتنا بدنام کروا لیا ہے، اپنا اب بھی اور ہمارا بھی۔ یہ سب کچھ سن لیا سسر نے اور اس نے کہا چل بھائی نکل ادھر سے، ایک میرا گھر، اوپر سے باتیں کرتی ہے مجھے، نکل ادھر سے۔ بیٹے کو بھی خوب ذلیل کیا، بیٹا بھی منع کرتا تو اس کی بات نہ سنتا اور آخر کار تنگ آ کے بیٹے نے ایک دن
کرائے کا مکان لیا، اپنی بیوی اٹھائی، وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے گھر پر رہ گئی عالیہ، زینب اور ابا، یعنی کہ صرف 3 لوگ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہوا کیا تھا۔ 21 اکتوبر کو صبح کے ٹائم جو بیٹی آئی تھی گھر پر، اس کا نام عروج تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ عروج نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولا، بٹھایا، دیکھا بہنوں کو کیا ہوا ہے، سب میں آغاز میں بتا چکی۔ پولیس آئی تھی، پولیس نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا اور پھر اس کو تفتیش کے لیے لے کر آئی۔ جب تفتیش کا آغاز کیا تو موصوف ڈرامہ کیا لگاتے ہیں، سنیے۔ کہتا ہے میری جو بیٹی عالیہ ہے نا، یہ ہر ٹائم موبائل پہ ہوتی ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں، یہ باز نہیں آتی، آگے سے جواب دیتی ہے، تو مجھے بڑا غصہ آیا، یہ موبائل پر لگی ہے۔ ایک دن میں سو کر اٹھا ہوں، صبح یہ موبائل میں مگن ہے۔ میں نے کہا یہ کیا تم موبائل میں مگن ہوئی ہو، کیا طریقہ کار ہے؟ آگے سے کہتی آپ بھی تو صبح میرے پیچھے پڑیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں نے اٹھایا، کچن سے چوڑا اور جا کے اس کو مار دیا۔ پولیس نے کہا یہ کوئی بات ہے جس پر تم نے چوڑا مار دیا؟ چھوٹی کو کیوں مارا ہے، زینب کو؟ کہتا ہے یہ چیخیں مار رہی تھی، زینب نے اس کو دیکھ لیا، وہ بھی چیخیں مارنے لگی، میں نے اس کو بھی مار دیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ساری اولاد نے یہ کہا جھوٹ بول رہا ہے ہمارا باپ، اصل بات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پھر اس کی بیٹیاں اور اس کا جو بیٹا ہے، انہوں نے باقی ساری کی ساری بات پولیس کو بتائی، اور پھر وہ کمیٹیوں والا سارا فراڈ پولیس کے سامنے کھولا، بتایا کہ لوگوں سے پیسے کھا جاتا تھا، وعدہ کرتا تھا، جب وعدے کا ٹائم آتا، پیسے دینے کا ٹائم آتا، اپنے آپ کو بلیڈ مار لیتا تھا، کبھی گھر سے غائب ہو جاتا، کبھی ہمیں کہتا باہر جا کے بول تو گھر نہیں ہے، اور بڑی ضلالت ہم نے کاٹی۔ 21 اکتوبر کو کمیٹی کا 3 لاکھ روپیہ اس نے کسی کا دینا تھا۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ذہن لوگوں کا بدلے، اور لوگ کہیں اس کی 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، چلو چھوڑو پیسوں، یہ مقصد تھا اس کا۔ ہمیں اپنے باپ کا پتا تھا کہ یہ نشئی بھی ہے، لاپرواہ بھی ہے، اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے بیٹیوں کی۔ ہم نے خود اپنی چھوٹی بہنوں کو ایک موبائل دیا تھا تاکہ اللہ نہ کرے کوئی اونچ نیچ ہو تو کم از کم رابطہ تو ہو سکے، اس لیے کوئی موبائل نہیں یوز کرتی تھی، صرف اور صرف اس کا یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہے جو یہ رچا رہا ہے۔ یہ لوگوں سے جو بھی پیسہ اکٹھا کرتا، اس کی شراب نوشی کرتا، خوب نشہ کرتا، لڑکی بازی رج کے یہ کرتا ہوتا تھا، اور وہاں پہ سارے پیسے اڑا کے یہ گھر آ جاتا تھا۔ ساری زندگی ہماری ماں نے بھی یہی ضلالت کاٹی، اور اس کے بعد ہم بھی یہی ضلالت کاٹ رہے ہیں۔ نارتھ ناظم آباد میں ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نامزد، جس کا مدعی بھائی بنا ہے ارسلان، اپنی چھوٹی کم سن 2 بہنوں کے کا۔ میں نے کراچی میں جو ہمارے اپنے نمائندگان ہیں، رپورٹرز ہیں، ان سے تصدیق کی کہ اولاد جو بات کہہ رہی ہے کیا سچی ہے، تو واقعی جو اولاد کہہ رہی تھی وہ بات ہی سچی تھی، بلکہ باپ جھوٹ پر جھوٹ بول رہا تھا۔ اب میں یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ اولاد اس نہج پر اس آدمی نے پہنچا دی ہے کہ اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ کو بھی اسی طرح کرو جس طرح اس نے ہماری بہنوں کو باقی ہے، مار دیا۔ اتنا ظلم! بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان بیٹیوں کا قاتل کوئی غیر نہیں، سگا باپ ہے، اور محض نشہ کر کر کے عزت، غیرت، شرم اور حیا بھول چکا، تو اپنی ہی بیٹیوں کو بے دردی سے کر دیا کہ پیسے نہ دینے پڑے۔ توبہ استغفار، ایسے باپ کو سولی پہ چڑھانا چاہیے۔ شکریہ۔